اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی ایک مختصر آیت پڑھی گئی ہے، انشاءاللہ اسی کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرمایا وذکر، کہ تم نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو، جو مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے تھے، ان کو نفع ہوتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے تھے، صحابہ کرام تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو، اسی طریقے سے ہر زمانے میں لوگوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ہے، اور جو ایمان والے ہیں انہیں اس کا نفع اور فائدہ پہنچا بھی ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے پیش نظر اور اللہ کے اسی حکم کے پیش نظر کی نصیحت کرتے رہو، اس لیے کہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے پیش نظر مشہور محدث ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام جعفر صادق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، تو حضرت سفیان نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے تاکہ میں کچھ سیکھوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں نصیحت کروں گا اور کچھ باتیں بتاؤں گا، لیکن بہت زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ زیادہ بات بتانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے مختصر سی چند باتیں میں تمہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی طرح طرح کی نعمتیں تمہیں دیتا ہے، اور سنو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمت تمہارے پاس باقی رہے، جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ نعمت تمہارے پاس باقی رہے، اور جو زندگی کا باقی حصہ ہے، اگلی زندگی کے جو آئندہ حصہ ہے، اس میں بھی یہ نعمت تمہیں ملتی رہے، تو پھر ایسا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد کرو اور شکر کرو، جتنا زیادہ ہو سکے الحمدللہ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ اللہ تیرا شکر۔ نعمت کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی فلاں نعمت ہے، اللہ کی فلاں نعمت ملی، اے اللہ اس پر میں الحمدللہ کہتا ہوں اور اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ قرآن میں خدا آیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو لازیدنکم، میں کیا کروں گا؟ اضافہ کروں گا، نعمتوں میں اور زیادتی کروں گا۔ تو نعمتوں کو، جو نعمتیں ہمیں ملی، اگر ہم چاہتے کہ وہ ہمارے پاس باقی رہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں نعمتیں ملتی رہیں، تو زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہا کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری بات امام جعفر صادق نے یہ بتائی کہ دیکھو اگر کبھی رزق ملنے میں، انسان رزق کے بغیر رہ نہیں سکتا، فرمایا کہ اگر رزق ملنے میں دیر ہونے لگے، انسان رزق حاصل کرتا ہے اور طرح طرح سے اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا اگر کبھی رزق ملنے میں دیر ہونے لگے اور جلدی نہ ملے، بہت تاخیر ہونے لگے، لیٹ ہو جائے، پھر کیا کرنا؟ کہا زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، استغفر اللہ، یہ پڑھا کرنا، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کسی بھی قسم کا استغفار پڑھ لیا کرنا، زیادہ سے زیادہ کرنا، کیونکہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے۔ تو رزق ملنے میں دیر ہونے لگے، اگر دکان نہ چلے تو کیا کرے؟ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ بلکہ قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر اولاد نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھیں، اولاد ہوگی۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے اور چاہتے کہ وہ فرما بردار ہو تو استغفر اللہ پڑھیں، قرآن نے یہ بھی کہا ہے۔ تو بہت ساری بارش نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا استغفر اللہ پڑھو، بارش ہوگی۔ تو استغفار کی بے شمار برکتیں ہیں اور بے شمار فوائد ہیں اور فضائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی کہ اگر رزق ملنے میں تاخیر ہونے لگے، دیر ہونے لگے، لیٹ ہونے لگے، تو زیادہ سے زیادہ آدمی کو استغفار شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات امام جعفر صادق نے یہ فرمائی کہ دیکھو بادشاہ یا اس کے علاوہ کوئی اور طاقتور آدمی ہو، اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانی اور مصیبت کا سامنا ہو، کوئی پریشانی پیش آئے، وہ تمہیں پریشان کرنے لگے، ستانے لگے تمہیں،
تو تم کیا کرنا؟ کہا زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ بادشاہ ستائے یا اس کے علاوہ کوئی اور طاقتور ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ تمہیں ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کی طرف سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دینا، کیونکہ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ان تین باتوں کو اپنے پلے باندھ لیں کہ نعمتوں کو اگر ہم اپنے پاس باقی رکھنا چاہتے اور ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ رزق ملنے میں اگر کبھی تاخیر ہونے لگے تو استغفار کی کثرت کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے بھی کوئی پریشانی آنے لگے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اے اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما، ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما، ہم سب کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما، مزید اعمال اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام ہی بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام ہی پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تمام ہی پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام ہی بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔